اس دانا و بینا ذات کے سامنے حاضر ہونا ہے، پل پل کا حساب ہونا ہے، مال کا حساب ہونا ہے، اور عمل کیا تھے، پھر عمل کے پیچھے پس پردہ نیت کیا کار فرما تھی، وہ سب پوچھا جانے والا ہے۔ جب اس قدر باز پرس ہونی ہے تو محترم سامعین کرام، کیا یہ عقل مندی کا تقاضا نہیں کہ ہم ان لمحات کو جو حال کے لمحات ہیں اپنے لیے غنیمت سمجھتے ہوئے صحیح راستے کا انتخاب کریں؟ الحمدللہ، مرکز اسلام کے زیر اہتمام اس ماہانہ محفل میں، روحانی محفل میں ہم سب کو حاضری کی سعادت حاصل ہے۔ اللہ رب العزت اس محفل کی خیر و برکت ہمیں نصیب فرمائے، اور جو کچھ سیکھنے سمجھنے کے لیے ہم سب یہاں حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو صحیح معنوں میں سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے اور اس کی خیر و برکت سے مالا مال رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا درس نہایت اہمیت کا حامل ہے، اور وہ یہ ہے کہ امت کو درپیش چار بڑے امت مسلمہ، امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کو پیش آ جانے والے، درپیش ہونے والے چار بڑے فتنے، اور ساتھ میں ان کا حل۔ فتنے مختلف نوعیت کے امت مسلمہ کو درپیش ہیں، اور جیسے جیسے قیامت کا زمانہ قریب ہوگا، ایسے ایسے ان فتنوں میں کثرت ہوگی، یہ فتنے بڑھتے رہیں گے، اس میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ قطع اللیل، کہ جیسے جیسے زمانہ قیامت کے قریب ہوگا ویسے ویسے فتنے اور امتحانات بھی زیادہ ہوتے جائیں گے، اس میں بھی کثرت ہوگی، وہ بھی بکثرت ہوں گے۔ اور ارشاد فرمائے کہ جیسے رات کا آخری حصہ ہوتا ہے نہایت تاریک، اور جیسے جیسے رات آگے بڑھتی ہے رات کا ہر آنے والا حصہ مزید تاریکی اور اندھیرا پیدا کر دیتا ہے۔ اب ہم تو گاؤں دیہات میں رہتے نہیں ہیں، لہٰذا میں اندازہ نہیں ہے کہ جب چاند کی آخری تاریخیں ہوتی ہیں تو یہ چاند کی شروع کی تاریخیں ہوتی ہیں، اس وقت جیسے جیسے رات بڑھتی ہے اندھیرا زیادہ ہوتا جاتا ہے، چونکہ سورج غروب ہوتا ہے تو پھر بھی روشنی ہوتی ہے، حتیٰ کہ عشاء کی نماز تک کچھ نہ کچھ روشنی ہوتی ہے۔ عشاء کی نماز تک آسمان پر کچھ نہ کچھ روشنی نظر آتی ہے، اور وہی روشنی ہوتی ہے جس کی وجہ سے عشاء کی نماز کے وقت کے شروع ہونے کے بارے میں صحیح اندازہ ہوتا ہے۔ آج کل تو ٹائم ٹیبل ہیں، اور اس کے مطابق ہم اس ٹائم ٹیبل کو دیکھ کر، شیڈول کو دیکھ کر ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اب عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے اور مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو گیا ہے، مگر اس کی بھی ایک حقیقت ہے جو آسمان کے مطلع کو دیکھ کر اس کا اندازہ کیا جاتا تھا۔ تو بہرحال چاند کی شروع کی تاریخوں اور آخر کی تاریخوں میں جیسے جیسے رات بڑھتی ہے ویسے ویسے اندھیرا زیادہ ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح رات کا ہر آنے والا حصہ مزید اندھیرا اور تاریکی پیدا کر دیتا ہے، ایسے ہی اس امت کا معاملہ ہے، جیسے جیسے قیامت کے قریب وقت آئے گا فتنے زیادہ ہوں گے، فتنے بڑھیں گے۔ تو کئی اعتبار سے فتنے درپیش ہیں، ہم روحانی حوالے سے آج کے درس میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انسان روحانی میدان میں اور روحانی اعتبار سے جن چار بڑے فتنوں کے ساتھ انسان اور اس امت کا ایک نوجوان یا اس امت کا ایک فرد، مرد یا عورت، اس امت کا ایک فرد روحانی اعتبار سے جن چار بڑے فتنوں کی زد میں ہے اس کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ چار بڑے فتنے یہ ہیں
ایک طلب مال ہے، مال کی طلب، دوسری طلب جاہ، مرتبے کی طلب، اور تیسری طلب شہرت، شہرت کی طلب، شہرت چاہنا، اور چوتھا غلبہ شہوت، شہوت کا غلبہ۔ یہ چار بنیادی اور اساسی فتنے ہیں کہ جس میں تقریباً ہر شخص کسی نہ کسی زاویہ نگاہ میں کسی نہ کسی اعتبار سے وہ اس فتنے کی زد میں ہے۔ ضروری نہیں کہ سب پر ایک ہی حملہ ہو، کسی کو شیطان نے مال کی طلب کے جال میں پھنسایا ہوا ہے اور اس کا اوڑھنا بچھونا مال کا جمع کرنا بن گیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی بہت توجہ طلب ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں اس کو ذکر فرمایا ہے، امام حاکم نے اپنی مستدرک میں ذکر فرمایا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ اس کی جو راویوں کی چین ہے، راویوں کا تسلسل ہے، وہ سب سند میں مستند ہیں۔ وقال صحیح الاسناد، اس حدیث پاک کے سارے راوی مستند ہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت کعب بن عیاض سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لکل امت فتنۃ، ہر امت کو کوئی نہ کوئی درپیش بڑا فتنہ تھا۔ ہر امت کے ساتھ امت کے خرابی میں اور اس کے فساد میں کوئی نہ کوئی بڑا فتنہ کار فرما تھا۔ وفتنۃ امتی المال، اور میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے، مال کی طلب ہے۔ مال کی طلب انسان سے انسانیت چھین لیتی ہے، مال کی طلب انسان سے انسانیت چھین لیتی ہے اور اس میں یقیناً بالیقین درندگی پیدا کر دیتی ہے۔ مال کا فتنہ اتنا شرانگیز ہوتا ہے، بظاہر دکھنے میں انسان دکھائی دیتا ہے، مگر وہ انسان نہیں ہوتا، وہ جنگل کا ایک وحشی جانور ہوتا ہے۔ جنگل کے وحشی جانوروں کی صفات یعنی عادتیں اور خصال اس میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کو بس اس بات سے مطلب ہے کہ مال کیسے ملے گا، دنیا کیسے جمع ہوگی، حتیٰ کہ وہ اپنا دین ایمان بیچنے سے بھی گریزاں نہیں ہوتا۔ اگر اس کا دین بک جائے، اگر ایمان بھی بکتا ہو تو وہ بیچ ڈالتا ہے۔ مال کا فتنہ اتنا سخت ہے، ماں باپ دکھائی نہیں دیتے، مال کا فتنہ انسان سے بینائی چھین لیتا ہے، اس کو اپنے ماں باپ کا مرتبہ دکھائی نہیں دیتا، اس کو اپنے بہن بھائیوں کا خونی رشتہ نظر نہیں آتا۔ جب مال کا فتنہ انسان کو اپنے گرداب میں پھنساتا ہے تو اسے بینائی سلب کر لیتا ہے، سمجھ بوجھ ختم ہو جاتی ہے، ذہنی صلاحیتیں کام کرنا چھوڑ جاتی ہیں، اگرچہ وہ بہت بڑا نمازی ہو۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان ایک فتنے میں پھنسا ہو اور عبادات کٹ جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ عبادات بعض دفعہ برقرار رہتی ہیں، مگر عبادت نہیں رہتی۔ عبادت کی رونق، عبادت کا ذوق، عبادت کی مٹھاس، عبادت کی برکت وہ ختم ہو جاتی ہے، مگر شیطان دھوکہ اسی طرح دھوکے میں ڈالتا ہے کہ عبادت کا سلسلہ اور اس کے ظاہری خد و خال برقرار رہنے دیتا ہے، بلکہ بعض دفعہ تو اس کو نماز کے لیے بھی جگہ دیتا ہے، بعض دفعہ تو اس کو عبادات کے راستے بھی بتا دیتا ہے تاکہ یہ خوش فہمی میں رہے۔ حالانکہ دوسری طرف مال کا فتنہ ایک بھوت بن کر اسے اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہوتا ہے، وہ دوسروں کی مالی حق تلفی کرتا ہے، جانی حق تلفی کرتا ہے، ماں باپ کو سب کے سامنے بے عزت کر دیتا ہے، صرف مال کے فتنے کی وجہ سے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت کے بگاڑ میں کوئی نہ کوئی بڑا فتنہ رہا ہے، وفتنۃ امتی المال، اور میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہوگا۔
طلب مال انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتی، اور اس فتنے کا ایک بہترین علاج یہ ہے کہ انسان ہمیشہ یہ سوچے کہ زندگی کتنی بھی گزار لوں، آخر اللہ کی بارگاہ میں پیشی تو ہے، برحق ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر ایک کو اللہ کی بارگاہ میں اکیلے اکیلے حاضر ہونا ہے۔ یہ نہیں کہ دو چار دوست اس کے ساتھ ہوں گے یا کنبے خاندان کے دو چار افراد اس کے ساتھ جائیں گے، چلو ایک سہارا بن جائے گا، یہ والا سہارا بھی نہیں ہوگا۔ ہر ایک کو تنہا تنہا اکیلے اکیلے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر شخص سے اس کی زندگی کے بارے میں 4 سوال تو لازمی پوچھیں گے۔ حدیث صحیح ہے، ارشاد فرمائے کہ لا تزول قدم عبد، کوئی بھی انسان اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکے گا، ہل نہیں سکے گا، یعنی بارگاہ الہی میں جب حساب کے لیے پیشی ہوگی تو وہاں سے ہل اور ہٹ نہیں سکے گا جب تک کہ یسأل عن 40، جب تک کہ اس سے 4 سوال نہ کر لیے جائیں، جب تک کہ 4 سوال نہ کر لیے جائیں۔ اور 4 سوالوں کے جواب اب وہ جس نوعیت کے دیتا ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، مگر جب تک اس سے 4 سوال نہ ہو جائیں وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا۔ اور ان 4 سوالوں میں ایک سوال یہ ہے کہ این اکتسبہ و این انفقہ، عن مال این اکتسبہ و این انفقہ۔ ان 4 سوالوں میں ایک سوال یہ ہونا ہے کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، یعنی اس سے اسباب بھی پوچھے جائیں گے کہ کہاں کہاں سے مال لیا، کہاں کہاں سے مال جمع کیا، اپنی انکم بھی بتاؤ اور پھر اپنا آؤٹ بھی بتاؤ کہ خرچ کہاں کیا، مصارف بھی پوچھے جائیں گے، کہاں کہاں سے کمایا اور کہاں کہاں خرچ کیا۔ یہ دونوں سوال لازمی ہیں، لازمی سوال ہیں، ان کے بغیر جان نہیں چھوٹے گی۔ اب آپ اندازہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پوری زندگی کے مال کا کہاں سے لیا اور کہاں خرچ کیا یہ تو اپنی جگہ رہا، صرف ایک دن کا اگر حساب ہو جائے تو کیسے جواب بنے؟ صرف ایک دن کا بھی اگر حساب ہو جائے، ایک دن کا حساب بھی مشکل ہے کہ کیسے کمایا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنا بھی ہم کمائیں، جتنا بھی جمع کر لیں مال، آخر یہیں رہ جائے گا، کوئی ایک پائی بھی ساتھ لے کر نہیں جائے گا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عصمت، بندے کی عصمت ہے کہ انسان آیا تو بغیر لباس کے ہے، مگر جاتے وقت اللہ پاک کی طرف سے اجازت ہے کہ 2 کفن کی چادریں پہنا دو۔ آیا بغیر لباس کے ہے، ہونا تو یہ چاہیے اصول کے مطابق کہ جائے بھی اسی حالت میں، لیکن انسان کا بہرحال عز و شرف ہے۔ لیکن یہ صرف دنیا کی حد تک ہے، قیامت کے دن پھر جسم پہ لباس نہیں ہوگا۔ ساری حدیث کی کتابیں آپ اٹھا لیں، سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جس طرح پیدا ہوا ہے قیامت کے دن اپنی قبر سے بھی اسی حال میں اٹھے گا۔ انسان جس حالت میں پیدا ہوا ہے بغیر لباس کے اور غیر مختون حالت میں پیدا ہوا ہے، پاؤں میں اس کے جوتے نہیں ہیں، اپنی قبر سے قیامت کے دن اسی حال میں اٹھے گا، جسم پر لباس نہیں ہوگا۔ الا عباد اللہ الصالحین، اللہ کے نیک بندوں کی شان علیحدہ ہے، ہم اس پر گفتگو نہیں کر رہے، ہم آپس میں ایک دوسرے کی بات کر رہے ہیں۔ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب قبروں سے ہر شخص اس طرح بے لباس اٹھے گا تو پھر تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، ایک دوسرے کی حیا دری ہوگی، اور وہ منظر پھر کیسے ہوگا؟ ارشاد فرمائے کہ اے عائشہ، اس دن ہر شخص اپنی پریشانیوں میں اس طرح متفکر ہوگا اور اپنے معاملات میں اس طرح متحیر اور حیران ہوگا کہ اس کو دوسرے سے غرض ہی نہ ہوگی کہ دوسرے کا لباس ہے یا نہیں ہے، وہ اپنی پریشانی میں خود غرق ہوگا۔ اور سورۃ القیامہ کی آیتیں ہیں، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ،
کہ جب قیامت قائم ہوگی تو ایسا ہیبت ناک منظر ہوگا کہ انسان سب کچھ دیکھ بھی رہا ہوگا پھر بھی اسے نظر کچھ نہیں آئے گا۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، انسان سب کچھ دیکھ بھی رہا ہوگا مگر ہیبت کا عالم یہ ہوگا کہ عقل کام نہیں کرے گی، عقل ساتھ نہیں دے گی۔ آنکھ جو منظر دیکھ رہی ہوگی اس کے سگنل وہ دماغ تک تو پہنچائے گی مگر دماغ اس کو قبول نہیں کرے گا کہ یہ سب کیسے ہے۔ یہ ہیبت ناک منظر ہوگا۔ تو جس مال کو ہم نے جمع کیا، حلال حرام نہ دیکھا، حقوق کی ادائیگی اور حق تلفی کا معاملہ نہ دیکھا، بس ایک ہی دھن ہے اور ایک ہی نشہ ہے کہ بس کسی طریقے سے جمع ہوتا رہے، یہ مال سب کا سب یہیں رہ جانا ہے۔ ہم خالی اس 2 کفن کی چادریں وہ بھی اگر نصیب ہو گئیں تو 2 کفن کی چادروں کے ساتھ اپنی آخری آرام گاہ اور اپنے آخری گھر قبر کی طرف لے جائیں گے، باقی سب کچھ گھر میں رہ جائے گا۔ اور وہ حدیث پاک آپ ذہن میں لائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، کسی کو کیا دوسرے کے مال سے اپنے مال کی بنسبت زیادہ محبت ہوتی ہے؟ اپنے مال کی بنسبت وہ دوسرے کے مال کو زیادہ چاہتا ہو، یعنی اس کی حفاظت کرتا ہو؟ ارشاد فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ایک کو اپنا ہی مال پیارا ہوتا ہے، دوسرے کے مال کی حفاظت یا وہ محبت یا وہ للچاؤ اور وہ دلچسپی تو نہیں ہوتی۔ ارشاد فرمایا کہ لیکن ایسا نہیں ہے، وہ شخص جس نے حلال اور حرام کا امتیاز کیے بغیر اسے مال جمع کرنے کی ہوس اور لت پڑ گئی تو وہ جمع ہی کرتا رہا اور پھر جب اس دنیا سے چل بسا تو سارا مال رہ گیا وارثوں کے ہاتھ میں۔ وہ پیچھے لوگوں کے لیے چھوڑ گیا تو وہ در حقیقت جس مال کو جمع کرتا رہا اور اس کی سیکورٹی اور حفاظت کے لیے اتنا کچھ کرتا رہا، وہ سب اس کا نہ تھا، وہ تو کسی اور کا تھا۔ درود پاک پڑھیے، تھوڑا آگے تشریف لے آئیں اور دوستوں سے، کچھ ساتھیوں سے عرض ہے کہ اس کمرے کی طرف جو ہے وہ بیٹھ جائیں، آواز سنتے رہیں، باقی نئے ساتھی جو آ رہے ہیں تاکہ ان کو جگہ مل سکے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امت کو درپیش روحانی دنیا میں روحانی اعتبار سے امت محمدیہ کو 4 بڑے فتنے درپیش ہیں، اور ان 4 بڑے فتنوں کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کے 4 بڑے حملے ہیں جس نے دنیا روحانیت کا نظام درہم برہم کر دیا ہے۔ عبادات کے سلسلے بجا ہیں، عبادات کے سلسلے اپنی جگہ قائم ہیں، بجا ہیں، اور وہ سلسلے قائم ہیں، لیکن بیچ میں روح نہیں ہے، روحانیت نہیں ہے، وہ سب ملیے میٹ ہو گیا ہے۔ یعنی ہم جسم ہیں، جسم رکھتے ہیں مگر روحانیت نہیں ہے، ہمارے روحانی جسم مردہ ہو چکے ہیں، اس میں روح روحانیت نہیں ہے۔ اس کی 4 بڑی وجوہات ہیں اور وہ 4 بڑے فتنے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مال کی محبت نے ہمیں گھیرا ہوا ہے۔ مال کی محبت نے ہمیں رشتہ داروں سے لا تعلق کر دیا ہے۔ مال کی محبت نے ہمیں دوسروں کا لحاظ، بڑوں کا لحاظ، چھوٹوں پر شفقت، پڑوسیوں کا خیال، اسے ہمیں اندھا کر دیا ہے، نابینا کر دیا ہے۔ سب کچھ دیکھ بھی رہے ہیں پھر بھی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ ایک نشہ ہے۔ دولت کی محبت، مال کی محبت ایک نشہ ہے، اور اس سے زیادہ خطرناک کوئی نشہ نہیں، اس سے زیادہ خطرناک کوئی نشہ نہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیگر جو دنیا کے نشے ہیں، آخر وہ نشہ ختم بھی ہوتا ہے، انسان اپنے حواس میں بھی آ جاتا ہے، اس کے حواس کسی نہ کسی دورانی میں قائم ہو جاتے ہیں۔ مگر مال کا نشہ ایسا ہے کہ جو اس نشے میں دھت ہو جائے وہ افاقہ نہیں پاتا،
اسے افاقہ نہیں ہوتا۔ بڑا خطرناک مرض ہے اور روحانی موذی امراض میں سے ہے، جان لیوا امراض میں سے ہے۔ بس چند کوئی خاص طریقے ہوتے ہیں جن سے مال کی محبت یعنی مال کا حرص ختم ہوتا ہے، ورنہ نہیں۔ اور خطرناک اس لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کے الفاظ بڑے قابل توجہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بکریوں کے ریوڑ میں 2 بھوکے بھیڑیے چھوڑ دیے جائیں تو وہ 2 بھوکے بھیڑیے جو آزاد ہوں، انہیں کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو، وہ ان بکریوں کے ریوڑ میں جو قتل و غارت، جو فساد کریں گے، اس سے زیادہ انسان میں 2 خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، وہ انسان کے دین میں فساد پیدا کرتی ہیں، دینی اعتبار سے وہ زیادہ فساد کرتی ہیں۔ حدیث پاک کے لفظ یہ ہیں، ما ذئبان ضاریان فی حظیرۃ یأکلان ویفسدان بأضر فیہا من حب الشرف وحب المال فی دین المرء المسلم۔ ارشاد فرمایا کہ 2 بھوکے خطرناک بھیڑیے اگر بکریوں کے ایک ریوڑ میں چھوڑ دیا جائیں کہ یأکلان ویفسدان، وہ ان بکریوں پر جھپٹ رہے ہوں، حملہ کر رہے ہوں، خون خرابہ کر رہے ہوں، تو وہ ان بکریوں کو اتنا زیادہ نقصان نہیں دیں گے جتنا کہ دین المرء المسلم، ایک مسلمان کو دینی اعتبار سے یہ 2 باتیں زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں۔ ایک حب شرف، جو 4 فتنوں میں سے دوسرا ہے، حب شرف اور حب مال۔ حب شرف کا مطلب جاہ کی محبت، مرتبے کی محبت، کرسی کی محبت، جو اس وقت سیاسی ساری رسا کشی کا لب لباب اور خلاصہ ہے۔ ان کے پاس کون سی دولت کی کمی ہے؟ جتنے بھی سیاسی امور ہیں، دنیا کے سیاسی امور، کیونکہ سیاست بھی 2 طرح کی، ایک سیاست دینی ہے اور ایک سیاست دنیاویہ ہے۔ اس وقت جب بھی لفظ سیاست استعمال کیا جائے وہ سیاست دنیاویہ ہی ہوتا ہے۔ تو سیاست دنیاویہ میں یعنی دنیا کی اس سیاست میں، وہ کسی بھی ملک کی سیاست ہو، وہ کسی بھی علاقے کی سیاست ہو، آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کے پاس پیسے کی کون سی کمی ہے۔ ساتوں کیا آگے کئی نسلیں چلتی رہیں اور اپنی مرضی سے مال خرچ کرتے رہیں، ضروریات ان کی پوری ہوتی رہیں گی۔ مال کی کمی نہیں، بس ہوس ہے تو جاہ کی ہوس ہے، مرتبے کی ہوس ہے، کرسی کی ہوس ہے۔ اور بعض دفعہ بڑے بڑے مارکیٹوں میں بڑے بڑے بیوپاری ہوتے ہیں، دولت کی ان کے پاس کمی نہیں ہوتی، لیکن انہیں نام ضرور چاہیے، ٹائٹل ضرور چاہیے۔ وہ جب آئیں کسی بھی تقریب میں تو ان کو وی آئی پی کرسیوں پر بٹھایا جائے۔ وی آئی پی نشستوں پر اگر نہ بٹھایا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غلط ہو گیا، بہت کام غلط کر دیا۔ اب وہ زندگی بھر اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے کہ ہم آئے تو آپ نے ہمیں پوچھا ہی نہیں۔ کیا بھائی، آپ کو کرسی پر بٹھایا، آپ کو کھانا دیا، آپ کو ملے، اور آپ کو کیا چاہیے تھا؟ ہمیں یہ چاہیے تھا کہ جہاں بہت پروقار لوگ بیٹھے ہوں ہمیں ان میں بٹھایا جاتا۔ نہ پوچھنے کا یہ مطلب، یہ حب شرف ہوتا ہے، یعنی حب جاہ ہوتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس فتنے کی وجہ سے، جاہ کی محبت کی وجہ سے انسان انا پرست ہو جاتا ہے۔ انا پرست، اس میں پرستی پیدا ہو جاتی ہے۔ میں اور میری بات اور میری رائے، میرا مشورہ، بس اس میں ہر وقت میں کی کیفیت رہتی ہے۔ اور کوئی ایک ایسی بات بھی ہو جائے جس میں ہم نے اس کی میں کا خیال نہیں کیا تو بس پھر آسمان زمین ایک ہو جاتے ہیں۔ کیا گھریلو زندگی ہو، کیا معاملات کی زندگی ہو، حتیٰ کہ ایسے حب جاہ والے لوگ جب مسجد میں آتے ہیں تو بھی ان کے ساتھ بڑا مسئلہ ہے۔ انہیں پہلی صف میں جگہ چاہیے، ہر ایک کا یہ معاملہ نہیں، مگر جب حب جاہ کی کیفیت ہوتی ہے تو وہ چاہتا ہے نماز پڑھوں تو بھی میرا حب جاہ قائم رہے، نماز پڑھوں تو میرا حب جاہ قائم رہے، میں عمرہ کروں تو بھی میری انا قائم رہنی چاہیے۔ وہ چاہتا ہے کہ میری انا ہمیشہ قائم رہے جب حب جاہ آتی ہے۔
قربان جائیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت پر اور آپ کی تربیت یافتگان پر، جنہوں نے بڑے بڑے رتبے پائے، دینی بھی پائے، دنیاوی بھی پائے، مگر انا کا نام و نشان نہ تھا، بلکہ اس کی جگہ عاجزی و انکساری تھی، تذلل تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں آپ کی خلافت کی شان اور تمکنت دیگر تمام خلفاء کی بنسبت زیادہ تھی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ آپ کے زمانہ خلافت میں ایک تمکنت تھی، ایک عروج تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں تو فتنوں کی کثرت تھی، لہذا ان فتنوں کی مدافعت ہی میں آپ کا زمانہ خلافت گزر گیا، جو یقیناً اپنی جگہ بڑا کارنامہ ہے۔ مگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ایک خلافت کی تمکنت تھی، ایک عروج تھا، ایک آپ کی سطوت تھی، دبدبہ تھا۔ کیسر و کسریٰ کے محلات آپ کی شان سے لرزتے تھے۔ آپ اپنے ممبر مسجد نبوی شریف کے ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک بوڑھی عورت کھڑی ہو جاتی ہے اور آپ اس وقت یہ فیصلہ فرما رہے ہوتے ہیں کہ تم لوگ حق مہر کے معاملے میں حد سے بڑھنے لگے ہو، تم لوگ حق مہر کے تقرر میں حد سے بڑھنے لگے ہو، لہذا میں چاہتا ہوں کہ اس کی آخری حد بھی مقرر کر دوں۔ حالانکہ کم سے کم حد تو حضور نے مقرر فرما دی ہے، اور ضمناً بات آ گئی تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کم سے کم حد کو حق مہر شرعی سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ 10 درہم شرعی کی جو قیمت بنتی ہے وہ تقریباً 2500 کے قریب ہوگی، 2500 پونے 3000، بس اس درمیان میں ہے، آج کی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے تقریباً ایسی ہے۔ ہم اس کم سے کم حد پر کھڑے ہوئے ہیں کہ جو 10 درہم حضور نے ارشاد فرمائے بس یہی حق مہر رکھیں گے، یعنی 5000 رکھیں گے۔ حالانکہ حق مہر کا فلسفہ یہ ہے کہ ایک خاتون اپنے آپ کو ایک اللہ کے نام پر نکاح کا مطلب اللہ کا نام ہے، اللہ کے نام کی لاج رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ایک مرد کے حوالے کرتی ہے، تو شریعت نے اس مرد سے، اس شوہر سے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کا شکرانہ دو، اس کو ہدیہ دو، اس کو گفٹ دو کہ اس نے تمہارے لیے اتنی بڑی قربانی پیش کی ہے۔ یہ حق مہر کا فلسفہ ہے۔ اب اس کو ہم 5000 پر لے کر آ گئے اور ہم کہتے ہیں کہ وہ حق مہر رکھیں گے جو مہر شرعی ہے، تو کم سے کم جو حق مہر تھا ہم نے اس کو مہر شرعی بنا دیا ہے۔ حالانکہ مہر شرعی عورت کے خانوادے اور خاندان کے حساب سے، اس کی عزت و جاہ کے حساب سے، اس کی عمر اور اس کے حسن و جمال اور اس کی خوبیوں کے حساب سے، اس میں علم ہے، لیاقت ہے، صلاحیت ہے، اس حساب سے مقرر ہونا چاہیے۔ خانوادہ اور خاندان اور پھر اس کی اپنی صلاحیتیں اس حساب سے ہونا چاہیے۔ 5000 کیا چیز ہے؟ 5000 تو بچے کو ہم عیدی دیں تو وہ نہیں لیتا، کہتا ہے عید کے دن اور میں 5000 لوں۔ تو آج کل کا ہمارا بچہ 5000 عیدی نہیں لے رہا، اور ہم نے حق مہر کے اس بلند فلسفے کو جو شریعت بیان کر رہی ہے پس پش ڈال کر ہم نے اس کو حق مہر دے دیا۔ تو حق مہر جتنا زیادہ شوہر کی حیثیت کے مطابق مقرر ہو وہ مقرر کرنا چاہیے، اور شوہر کو چاہیے کہ اپنا دل کھلا کر کے وسعت قلب کے ساتھ بیوی کو اس کا تحفہ پیش کرے۔ کم سے کم متوسط خاندانوں میں، متوسط، اب کون متوسط ہے کون نہیں وہ آپ خود فیصلہ کیجئے گا، متوسط خاندانوں میں کم سے کم 1-1.5 لاکھ 3 لاکھ تو حق مہر ہونا چاہیے، اتنا حق مہر مقرر ہونا چاہیے۔ پھر جب شوہر گفٹ دے رہا ہوتا ہے کہ مہر کے علاوہ، تو وہ ایسا کیوں نہیں کرتا کہ اس قیمتی تحفے کو جو اس کے علاوہ گفٹ بنا کر دیتا ہے اس کو حق مہر کی حیثیت میں دے دے، تاکہ حق مہر کی ادائیگی بھی ہو اور ثواب بھی پائے۔ ظاہر ہے حق مہر کی ادائیگی کی عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے، ایک ثواب ہے۔ وہ گفٹ تحفہ جو اس کے علاوہ دینا چاہتا ہے اس کو حق مہر کی حیثیت کر کے دے۔ تو ایک ضمناً ایک مسئلہ آ گیا۔ بہرحال اہل مدینہ نے زمانے خلافت عمر فاروقی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حق مہر حد سے زیادہ مقرر کرنا شروع کر دیا کہ شوہر کی حیثیت بھی وہاں تک نہ پہنچ سکے۔
تو آپ نے فرمایا آج میں فیصلہ کر رہا ہوں کہ اس کی آخری حد میں مقرر کر دوں۔ اتنے میں ایک خاتون اٹھتی ہیں اس مجمع عام میں سے جہاں جلیل القدر اجلہ صحابہ بیٹھے ہیں، جلیل القدر صحابہ ہیں، تابعین ہیں، اور پھر صحابیات کا بھی جمع غفیر ہے جس میں ظاہر ازواج مطہرات بھی ہوں گی جو صاحب علم اور صاحب تقوی تھیں۔ ان میں ایک بوڑھی خاتون اٹھتی ہے اور کہتی ہے اے عمر، آپ جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ فیصلہ قرآن کے خلاف ہے۔ آپ جو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں یہ فیصلہ قرآن کے حکم کے خلاف ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ تم اپنی بیویوں کو قنطار دو، قاف نون طا الف را الف قنطارا، تم اپنی بیویوں کو حق مہر کے طور پر قنطار دو، اور قنطار کا مطلب ہوتا ہے ایسا خزانہ جس کی کوئی حد اور جس کا کوئی حساب نہ ہو۔ بے حساب خزانے کو قنطار کہتے ہیں۔ اللہ پاک حکم ارشاد فرماتا ہے کہ اپنی بیویوں کو تم قنطار دو، بے حساب خزانہ دو، اور آپ حد مقرر کر رہے ہیں۔ بس اس خاتون کے یہ جملے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عز و انکساری یہ تھی، آپ نے فرمایا کہ اس بوڑھی خاتون نے ٹھیک کہا اور عمر نے غلطی کی، عمر سے غلطی ہو گئی۔ عمر فاروق جو فیصلہ کر رہے تھے عمر نے غلطی کی ہے، یہ عورت حق کی بات کر رہی ہے اور اس کا فیصلہ حق ہے، اس کی بات حق ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ شان عطا کی تھی تربیت میں کہ بڑے بڑے مرتبے پا لیتے تھے، مگر اس میں انا کا سوال نہیں ہوتا تھا، انا نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اور یہاں میں تھوڑا کوئی عہدہ مل جائے تو ہم میں انا پیدا ہو جاتی ہے، مسجد کے ہم نگران بن جائیں تو ہم میں انا پیدا ہو جاتی ہے۔ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے وہی ٹھیک ہے، کسی نمازی میں مجال نہیں ہے کہ ہمارے فیصلے کے خلاف کوئی بات کرے۔ یعنی مسجد کا ممبر بننے سے پہلے اس میں عز و انکساری تھی، لیکن مسجد کا ممبر کیا بنا، اس میں تکبر اور انانیت پیدا ہو گئی۔ اللہ حاصل قیاس، ایسے ہی جب تک وہ کسی برادری کا عام رکن تھا تو اس میں عز و انکساری تھی، اگر اسے برادری کی جمعیت میں یعنی اس کے وہ کوئی کمیٹی بنی ہے اور اس کو کوئی عہدہ دے دیا گیا تو اس میں انا آ گئی، وہ سمجھنے لگا کہ شاید مجھ میں کچھ غیبی طاقت پیدا ہو گئی ہے۔ اس غیبی طاقت کا کیا کرنا جو شیطان کی صفت ہے، انا اور تکبر۔ تو آپ مشورہ ضرور دیں، آپ فیصلہ ضرور کریں، لیکن اگر آپ کے فیصلے کو دلائل کے ساتھ کوئی چیلنج کرتا ہے تو اس کو کھلے دل سے سنیے کہ وہ بات اس کی صحیح ہے یا غلط، اور جواب دلائل سے دیجیے۔ بہرحال بات کو ہم مختصر کرتے ہیں تو امت کو درپیش 4 بڑے فتنے ہیں روحانی دنیا میں، روحانی اعتبار سے 4 فتنوں نے ہمارا روحانی معاملہ درم برم کیا ہوا ہے۔ ایک مال کی طلب، دوسری جاہ اور مرتبے کی طلب جو انانیت پیدا کرتی ہے، اور تیسری شہرت کی طلب شہرت۔ اور طلب شہرت ایسا فتنہ ہے جس نے عوام تو عوام، علماء کو بھی فتنے میں ڈال دیا ہے، اہل علم کو، قرآن حدیث کے جاننے والوں کو، دین کا فہم رکھنے والوں کو، ان کو بھی فتنے میں ڈال دیا ہوا ہے۔ یہی شہرت کی طلب ہے کہ شہرت کی طلب نے اہل علم کو ایسے دھوکے میں ڈالا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید ہم کوئی دین کی بات کر رہے ہیں، دین کا پیغام عام کر رہے ہیں، حالانکہ ان کا ضمیر گواہی دے گا کہ دین کا پیغام عام کرنا یہ ان کی ثانوی سوچ ہے۔ اول سوچ یہ ہے کہ میرے نام سے لوگ دین سنیں، میرے پلیٹ فارم سے دین لوگ سنیں، میرے نام سے لوگ دین کو سمجھیں اور سوچیں، اور جب دین کی بات آئے تو میرا نام لے کر کہیں ہم نے تو فلاں سے یہ بات سنی ہے۔ یعنی انہیں یہ پسند ہوتا ہے کہ لوگ دیندار بنیں تو ساتھ میں ہمارا نام شامل ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے، ایک خاص پہچان اور خاص نشانی میں آپ کو ذکر کروں، جب ایسے لوگوں، ایسے اہل علم کے سامنے اگر کسی اور اسی مسلک کے، جس مسلک سے ان کا تعلق ہے، اسی مسلک کے کسی عالم دین کی آپ تعریف کر دیں تو وہ غصے سے لال پیلے ہو جاتے ہیں۔ انہیں غصہ آتا ہے کہ ہمارے سامنے کسی اور عالم دین کی تعریف کیوں کی گئی۔ یہ نشانی ہے اس بات کی کہ وہ، یہ ان کی خواہش تھی کہ لوگ دین سمجھیں تو مجھ سے سمجھیں،
میرے نام سے سمجھے، میری شہرت ہونی چاہیے۔ اگر ان کی مسجد کے باہر یا جہاں وہ درس دیتے ہیں اس کے باہر اگر کسی اور عالم دین کے بیان یا درس کا اگر پمفلیٹ لگ جائے، اس پر وہ غصے سے برہم ہو جاتے ہیں کہ میری مسجد کا گیٹ اور دوسرے کے درس اور بیان کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ سب غلط ہے۔ پھر کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اس کو غلط کرنا کام ہوتا ہے۔ یہ صرف میں آپ کو نشانی ذکر کر رہا ہوں، خدا نہ کرے ہمارا کسی کے ساتھ ایسا کوئی جھگڑا نہیں ہے، نہ ہم ان سلسلوں میں پڑھتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ طلب شہرت ایک ایسا فتنہ ہے جس نے بڑے بڑے اہل علم کو اپنے گرداب میں پھنسایا ہوا ہے۔ یعنی نام مسلک کا استعمال کرتے ہیں، بظاہر بات مسلک کی استعمال کرتے ہیں، لیکن اندر چھپی شہرت کا جذبہ یہ کار فرما ہوتا ہے۔ کوئی نہ کوئی اور درمیان میں بات لے آئیں گے، لیکن مقصد یہی ہوگا کہ میرے نام کو جانیں اور میرے نام سے لوگ دین سمجھیں، میرا پلیٹ فارم مشہور ہونا چاہیے اور میرے پلیٹ فارم کی شہرت ہونی چاہیے، بس یہ مقصد ہوتا ہے۔ باقی ساری چیزیں ثانوی حیثیت کی ہوتی ہیں۔ یعنی پہلے کچھ بھی نہیں تھا، مسجد میں سناٹے تھے، جب پتہ یہ چلا کہ ادھر بھی کام ہو رہا ہے اور ادھر بھی کام ہو رہا ہے تو پھر وہ بھی کام کرنے نکل پڑے، لیکن اگر وہ ان کا ضمیر زندہ ہے اور اپنے ضمیر سے پوچھیں گے تو ان کا ضمیر کہے گا کہ اللہ کی رضا کے لیے آپ نے یہ نیک کام شروع نہیں کیے، مقصد صرف مقابلہ بازی ہے۔ محترم معزز سامعین کرام، آپ سن کر حیران ہوں گے کہ مقابلے میں مسجدیں بن رہی ہیں، اللہ کی رضا کے لیے مسجد نہیں بن رہی، مقابلے اور تقابل میں مسجد بن رہی ہے، اور مکتب فکر مختلف ہو تو بھی آپ حسن ظن رکھیں کہ مقابلہ نہیں بلکہ اپنے مسلک کی خدمت ہے۔ یہاں تو مسلک بھی ایک ہے، مسلک ایک ہے، ایک مسلک رکھنے والے ہیں، لیکن مقابلے میں مسجد بن رہی ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ وہ جو حدیث پاک میں آیا کہ مساجد کی کثرت ہوگی، اس کا مفہوم شارحین حدیث نے یہ بیان کیا ہے کہ مسجدیں زیادہ ہوں گی، قیامت قریب آئے گی تو ارشاد فرمائے مسجدیں زیادہ ہوں گی۔ مسجدیں زیادہ ہونے کی توجیہ شارحین نے حدیث نے یہ بیان کی ہے کہ مقابلے میں مسجدیں زیادہ بنیں گی۔ اللہ کا نام بلند کرنا مقصد نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا پرچار مقصد نہیں ہے، یا اپنے مسلک کی خدمت مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ مشہور ہوں تو میں کیوں نہ مشہور ہوں، ان کی شہرت ہو اور میری شہرت نہ ہو۔ تو یہ سارا میں نے آپ کو اس لیے بیان کیا کہ جب اہل علم جو صاحب علم ہیں جانتے ہیں اگر طلب شہرت کا حملہ انہیں اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے تو میں اور آپ کس شمار میں، میں اور آپ کی گنتی کہاں ہے، ہم کس حساب میں ہیں۔ ہمیں تو شیطان طلب شہرت کی ہوس میں ایسے ہمارے ساتھ کھیلتا ہے جیسے کہ بچہ گیند سے کھیلتا ہو۔ بچہ گیند سے کھیلتا ہے، دائیں بائیں جہاں لڑکانا چاہے لڑکا دیتا ہے۔ تیسرا بڑا فتنہ طلب شہرت ہے، اور آخری غلبہ شہوت ہے۔ غلبہ شہوت کا غلبہ، شہوت کے رجحانات نے ہمارے نوجوانوں کو برباد کر دیا ہے، اور غلبہ شہوت نے اور پھر مواقع شہوت نے، حصول شہوت نے رہی صحیح کسر نکال دی ہے۔ شہوت کا غلبہ وہ انسان کو حیوان بنا دیتا ہے، شہوت کا غلبہ انسان کو انسان نہیں رہنے دیتا، حیوان بنا دیتا ہے۔ اور پھر غلبہ شہوت جو انسان کی خلوت میں اس پر حملہ کرتی ہے وہ بہت شدید ہوتی ہے۔ یعنی لوگوں کے سامنے ہم ایک دوسرے کے سامنے معزز ہیں، اللہ تعالی ہم سب کا ظاہر اور باطن اچھا کر دے، مگر میں آپ کو خلوت کی بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم خلوت میں شہوت کے فتنے سے کتنے محفوظ ہیں، یہ فیصلہ میرا اور آپ کا ضمیر کرے گا۔ یہ فیصلہ تنہائی میں ہم اپنے آپ سے پوچھیں تو ہمارا اپنا آپ اچھی طرح ہمیں بتائے گا کہ شہوت کا غلبہ ہم پر ہے یا نہیں۔ یہ فتنہ ہے غلبہ شہوت کہ ہم شکاری ہیں یا نہیں، شکار ہو چکے ہیں یا نہیں ہوئے۔ محترم معزز سامعین کرام، ہمیں چاہیے کہ ان چار فتنوں یعنی طلب مال سے، طلب جاہ سے، طلب شہرت سے
اور غلبہ شہوت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور اس کے علاج معالجے میں اگر لب لباب اور خلاصے کے طور پر اگر کوئی علاج آپ سمجھنا چاہیں تو وہ ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی کا تصور یقین بن جائے کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، ذرے ذرے کا حساب ہونا ہے، پل پل کا حساب ہونا ہے، اور حساب لینے والا کون ہے؟ وہ جو علیم و حکیم ہے، خوب جاننے والا ہے، وہ جس سے ہماری نہ خلوتیں چھپی ہیں نہ جلوتیں چھپی ہیں، نہ اس سے ہمارا ظاہر پوشیدہ ہے نہ باطن پوشیدہ ہے۔ ظاہر باطن اس کے لیے ہے ہی نہیں، اس کے لیے تو سب ظاہر ہی ظاہر ہے۔ یہ ظاہر باطن ہمارے لیے ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں اللہ ظاہر بھی جانتا ہے باطن بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو سب ظاہر ہی ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ باطن نہیں ہے۔ ہمارے لیے زمانہ گزرا ہوا اور زمانہ حال اور زمانہ فیوچر مستقبل کا ہے، اللہ پاک کے لیے کوئی ماضی ماضی نہیں، کوئی فیوچر فیوچر نہیں، اس کے لیے سب پریزنٹ ہے، اس کے لیے سب حال ہے، اس کے لیے سب حاضر ہے۔ اس کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے جو ہمارے عمل سے بھی واقف ہے اور ہماری نیتوں سے بھی واقف ہے۔ ہو سکتا ہے ہم دوسرے کے سامنے بڑے حاجی نمازی بن جائیں، دوسرے کے سامنے ہو سکتا ہے میں آپ کے سامنے اپنی بڑی پارسائی بیان کر دوں، لیکن میرے قلب اور میری نیت اور میرے ارادوں کو تو وہ خوب جانتا ہے کہ نیت میں کتنا گند ہے، نیت میں کتنی پلیدی ہے، وہ تو اس کو خوب جانتا ہے۔ اس دانا و بینا ذات کے سامنے حاضر ہونا ہے، پل پل کا حساب ہونا ہے، مال کا حساب ہونا ہے، اور عمل کیا تھے، پھر عمل کے پیچھے پس پردہ نیت کیا کار فرما تھی، وہ سب پوچھا جانے والا ہے۔ جب اس قدر باز پرس ہونی ہے تو محترم سامعین کرام، کیا یہ عقل مندی کا تقاضا نہیں کہ ہم ان لمحات کو جو حال کے لمحات ہیں اپنے لیے غنیمت سمجھتے ہوئے صحیح راستے کا انتخاب کریں، اپنے آپ کو معتدل زندگی میں لے کر آئیں، اعتدال سے نہ ہٹیں، فرائض کے ساتھ ساتھ فرائض جو عبادات کے سلسلے ہیں ایسے ہی فرائض معاملات کا بھی خیال کریں۔ حلال حرام جیسا کہ ایک چیز فرض ہے اور ایک چیز حرام ہے نماز میں ہے، ایسے ہی معاملات میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چار فتنوں، حب مال سے، حب جاہ سے، حب شہرت سے اور غلبہ شہوت سے اللہ تعالیٰ ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ انتہائی غور و خوض کے ساتھ سوچنے سے کوئی نہ کوئی لا عمل طے ہو جاتا ہے، صرف سننے سے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، صرف پڑھنے سے نہیں ہوتا۔ سنجیدگی کے ساتھ اپنی زندگی کے بارے میں سوچئے، اس لیے کہ آپ کی زندگی ہے اور آپ کی آخرت ہے۔ میری آخرت آپ کی آخرت نہیں بن سکتی، آپ کی آخرت میری آخرت نہیں بن سکتی۔ ہم میں سے ہر شخص نے اپنی قبر میں جانا ہے اور اپنے احوال و اعمال کی باز پرس ہونی ہے، سو ہمیں اپنے بارے میں کوئی اچھا فیصلہ کرنا چاہیے، سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے۔ آنے والی زندگی بھی پچھلی زندگی کی طرح گزر جائے گی۔ ہم جن عمروں میں ہیں، کوئی 33 سال، کوئی 35 سال، کوئی 40 اور کوئی اس سے ابو ہے، کوئی اس سے کم ہے، پچھلی زندگی جیسے گزر گئی، اگر سوچ کا معیار یہی رہا تو یقین کیجئے آگے والی زندگی بھی ایسے ہی گزرے گی۔ پھر جب پچھلی زندگی سے ہم متاثر نہیں ہیں اور آئندہ کی زندگی بھی ایسے ہی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ عقل مندی تو یہ ہے کہ جب ہم پچھلی زندگی سے مطمئن نہیں تو آج کے بعد کی زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے حبیب کا صدقہ دنیا اور آخرت کی عافیت، عفو اور سلامتی نصیب فرمائے۔